مفتی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے درمیانی حصے کو مغفرت سے منسوب کیا ہے. ہم اس سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں کہ ہمارے گناہ بھی جھڑتے رہیں اور ہماری نیکیوں میں اضافہ بھی ہوتا رہے؟ سبحان اللہ. نحمد و نستعین نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. وقال اللہ تعالی مقام الآخر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. وقال هذا القلوب لتسجل وهذا ذکر اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی آیت پر اس میں اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور ناظرین، امام راغب اصفہانی نے اور علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ لکھا کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے، جو شخص ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے، اللہ 10 مرتبہ آسمانی دنیا میں اس کا نام لکھ کے اس کا انتخاب فرماتا ہے، اس کو پکارتا ہے. جو لوگوں میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. پھر دوسری حدیث پڑھی ھذا القلوب لتصدع جلأہ ذکرا، جب دلوں میں زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے. حدیث رسول ہے، نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، حدیث کے اندر ہے کہ اس کے آنسو چہرے پہ آتے ہیں، مکی کے بال کے یعنی مکی کے سر کے برابر کیوں، حدیث کے الفاظ ہیں، مکی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ اس چہرے کو جہنم سے آزاد فرما دے. مفتی صاحب، میں آپ کی بات ہی میں بات ایڈ کرنا چاہوں گی. میں ایک ایسے بزرگ شخص کو جانتی ہوں جو 65 برس کے ہیں، علیل ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے، لیکن جیسے انسان کو کوئی دل میں پچھتاوا ہو، ندامت ہو کہ اس نے اپنی جوانی میں یا وقت پہلے کوئی گناہ کیے ہیں. یقین کیجئے میں اس شخص کو جانتی ہوں، وہ تہجد سے فجر کے بعد 7-8 بجے تک اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، کثرت سے یاد کرتے ہیں، اور خوف الہی سے میں نے خود ان کو اپنی آنکھوں سے روتا ہوا دیکھے ہیں. تو ان کی تسلی کے لیے کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الندام توبہ، حضور کی حدیث ہے ندامت ہی توبہ ہے. اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا، حضرت ہم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس میں آپ کا جواب بھی آ گیا، ہم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا اللہ ہماری نماز کو قبول فرماتا تھا؟ میرے والد نے مسکرا کر دیکھا، کہا بیٹے جب وہ تمہیں بلاتا ہے اس کا مطلب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس آؤ. سبحان اللہ. جب وہ آپ کو تلاوت قرآن کی توفیق دیتا ہے مطلب ہے وہ چاہتا ہے آپ اس کا کلام پڑھیں. تو وہ لوگ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے اس یہ جو ایام آ رہے ہیں عشرہ مغفرت کا، حضور کی حدیث ہے ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ حضور نے قدم رکھا ہے ممبر میں، فرمایا آمین 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 3 مرتبہ. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص، جبریل امین نے کہا، جو رمضان کا روزہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. حضور نے فرمایا آمین. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ وہ ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ استغفار کرتے رہا کریں، درود پاک پڑھتے رہیں، لاحول پڑھتے رہیں. جب آپ یہ عمل کرتے رہیں گے، حدیث میں نے پڑھا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی آپ کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں. سبحان اللہ. قرآن کریم میں متقیوں کی ایک صفت بتائی گئی ہے کہ جب ان سے کوئی نامناسب کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو وہ فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کیے کرتے ہیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 کی ٹرانسلیشن جو آپ کی سماعتوں کی نظر کی. ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ سے بھی اس پہ بات کریں گے. آپا، توبہ اور استغفار کی کس قدر فضیلت ہے؟ قرآن کریم میں ہمیں بارہا اس کا حکم دیا گیا ہے، احادیث مبارکہ بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو آپ بھی اس کی فضیلت پر روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ماہ رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان مبارک کو ہم سب کے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا، سعادتوں کا خزینہ قرار دے دے. آمین ثم آمین. آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اس لیے کہ آپ نے توبہ کرنے والوں کے متعلق سوال پوچھا ہے. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یحب التوابین، یعنی پروردگار عالم توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. یعنی ایک جانب انسان گناہ کرتا ہے لیکن وہ توبہ کے ذریعے ان گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے. توبہ ہمارے یہاں ایک جیسے بچوں کے ہاتھ میں اریزر ہوتا ہے، ربر ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی مثال رکھتی ہے کہ جس طرح سے بچے اپنے لکھے ہوئے کو خود مٹا دیا کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی توبہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہے. پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اچھا مفتی صاحب، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غافل ہیں اس چیز سے کہ انہیں اپنی مغفرت بھی کروانی ہے، انہیں توبہ استغفار بھی کرنی ہے، وہ اس چیز کو امپورٹنٹ سمجھتے ہی نہیں، امپورٹنس بھی نہیں دیتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں کرتے، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. غشاوہ کسے کہتے ہیں پتہ آپ کو؟ غشاوہ اسے کہتے ہیں
کہ ختم اللہ علی قلوب، اللہ نے ان پہ مہر لگا دی. کس طرح مہر لگائی ہے؟ غشاوہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے پیاز دیکھی ہے، پیاز پہ ایک لیئر، پھر دوسری لیئر، پھر تیسری لیئر، پھر چوتھی لیئر، پھر پانچویں لیئر، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں اس طرح لیئرز لگا دی کہ ان کی توبہ کی توفیق، ندامت کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھین لی. یاد رکھیے اللہ جس سے شدید ناراض ہوتا ہے اس سے توبہ کی اور عبادت کی توفیق لے لیتا ہے، اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. میں اپنے تمام ان بھائیوں اور بہنوں سے بھی کہوں گا جو کہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں اچھا ہی، نعوذ باللہ اچھا ہی لگتا ہے، یہ پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ آپ سے کتنا شدید ناراض ہے. آپ استغفار پڑھیں، کیونکہ اگر یہ کپڑا گندا ہو جائے تو ڈائریکٹ آپ صابن نہیں لگائیں گے، بلکہ اسے پانی لگائیں گے، پانی سے اس کو گیلا کریں گے، پھر سرف ڈالیں گے اور پھر رگڑیں گے، پھر دھوئیں گے، اور اگر صاف نہ ہو پھر دوبارہ سرف لگائیں گے، پھر دھوئیں گے. تو یہ جو ندامت کے آنسو ہیں یہ پانی ہے، توبہ استغفار صرف ہے. جتنا اچھا صرف ہوگا، یعنی جتنے دل سے آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑائیں گے اتنا ہی آپ کے دل دھل جائے گا. جب دل دھل جائے گا نماز میں بھی دل لگے گا، قرآن پڑھنے میں بھی دل لگے گا. مفتی صاحب میں سوری آپ کا ٹرن ہے، لیکن مفتی صاحب بہت آپ لنکڈ سوال ہے آپ کے جواب سے. میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے کہا نا کہ صدقے دل سے کریں، انسان کر تو رہا ہے لیکن کیسے آپ کو بہت اچھا سوال ہے. کہ آپ کی توبہ قبول ہو؟ خوش رہیں. یہی سوال میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی پوچھتا تھا. آپ کہتے تھے بیٹے اگر ایک نماز پڑھ لی نا اور دوسری نماز کا انتظار ہے تو مطلب تمہاری پہلی والی نماز قبول ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ نے تمہارے دل میں محبت اس طرح کی ڈال دی کہ وہ چاہتا ہے کہ تم بار بار نماز کے لیے آتے رہو. تو سیکنڈ اب یہ کہ آپ دعا آپ کی قبول اس طرح ہوگی کہ آپ کے دل میں سکون اطمینان آ جائے گا. سیکنڈ یہ کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لو اور اللہ کی طرف توجہ لگ جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی. آپا میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، جب ہم انسان مغفرت، جو کہ دوسرا اشرہ ہے ہمارا، مغفرت ہی سے منسوب ہے، جب انسان مغفرت کے لیے تگودو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے، تو جب اللہ پاک اس کے گناہوں کو اس سے مٹا دیں تو کیا وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے یاد آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے مرنے سے 1 سال قبل توبہ کر لے تو پروردگار عالم اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ 1 سال تو بہت بڑی مدت ہے، کوئی شخص اپنے مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے تو رب العالمین اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ 1 مہینہ بھی بہت بڑی مدت ہے، کوئی شخص اپنے مرنے سے 1 ہفتہ قبل توبہ کر لے تو رب العالمین اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے. پھر فرمایا 1 ہفتہ تو بہت بڑی چیز ہے، اگر کوئی اپنے مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لے تو پروردگار عالم اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے. پھر فرمایا کہ 1 دن بھی بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی اپنے مرنے سے 1 گھنٹے پہلے بلکہ 1 ساتھ پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے رب العالمین. اب کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آئے گی، کب 1 مہینہ رہے گا، کب 1 ہفتہ رہے گا، کب 1 گھنٹہ رہے گا. تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم شب و روز توبہ و استغفار میں مصروف رہیں. اس لیے کہ خدا نے تو وعدہ کیا ہے کہ چاہے اپنے مرنے سے قبل توبہ کر لو پروردگار عالم اس توبہ کو بھی قبول فرمائے گا، لیکن ہم کو مرنے سے قبل توبہ کی توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی. لہٰذا ہم کو یہ چاہیے کہ ہم صبح و شام توبہ کرتے رہنا چاہیے اور ہم اپنے گناہوں کو مٹاتے رہیں. اب ہم اس عشرے کو زیادہ سے زیادہ کیسے اپنے لیے باعث خیر، باعث برکت بنا سکتے ہیں، کیسے کوشش کر سکتے ہیں مغفرت کو پانے کی؟ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہم سب کو زندگی میں ایک اور مرتبہ مل گیا. پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اتنی وسعت رہی کہ ہم اس ماہ رمضان المبارک کو نہ صرف یہ کہ کسب فیض کر رہے ہیں بلکہ اس ماہ رمضان المبارک سے بہت کچھ حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اور اس ماہ رمضان المبارک میں ہم کو ہر لحظہ اور ہر آن توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے تاکہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا رہے. قرآن کریم میں ہے کہ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورہ نمل کی آیت نمبر 46 آپ کے سامنے رکھی. پھر ایک اور جو ہے وہ میں آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، سورہ النساء کی آیت نمبر 110، جس کی ٹرانسلیشن کچھ یوں ہے کہ قرآن کریم میں جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. تو ہمیں دوسرے عشرے جو کہ مغفرت سے جیسے منسوب کیا گیا ہے، ہمیں اپنی مغفرت کروانی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے اور اللہ کے حضور بہت زیادہ گڑگڑانا ہے کہ ہمارے جو گناہ ہم سے جانے میں ہوئے، انجانے میں ہوئے، اللہ ان کو ہماری بخشش فرما دے. تو ہم اس پر مزید بات کریں گے. ہمیں کہا جا رہا ہے وی ہیو ٹو ٹیک اے ویری شارٹ بریک، اور جب آپ آئیں گے تو اپنے اسلامک اسکالر سے بہت سے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے. تو کیپ واچنگ رونق رمضان.